ناظرین، 1970 کے عشرے کے وسط میں سائنسدان خلا کے بارے میں تحقیقات کر رہے تھے اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید ہم جلد ہی ایک ایسا سیارہ دریافت کر لیں گے جہاں انسانی بستی بسائی جا سکے گی اور انسان زمین کے علاوہ بھی کسی سیارے کو اپنا گھر کہہ سکے گا۔ مگر آج قریب 5 دہائیوں کی تحقیق کے بعد سائنسدانوں کا خیال ہے کہ شاید ایسے سیارے نہ مل سکیں جہاں انسان آباد ہو سکے، اور اگر کوئی سازگار ماحول والا سیارہ ملا بھی تو وہ شاید زمین سے اتنا دور ہوگا کہ وہاں انسانی کالونی بسانا مشکل ہوگا۔ اب سائنسدان ایسی آبادیوں کا تصور پیش کر رہے ہیں جو زمین کے قریب خلا میں معلق ہوں، ان کی شکل سلنڈر نما ہوگی اور جن کے اندر سبزہ، جنگلات، جھیلیں اور کھیت ہوں گے۔ اس آئیڈیا سے دنیا کے مشہور ارب پتی جیف بیزوس اپنے زمانہ طالب علمی سے ہی بہت متاثر ہیں، مگر یہ سمجھنے کے لیے کہ بیزوس جیسے کھرب پتی خلا میں کیوں جانا چاہتے ہیں، ان کی اب تک کی جدوجہد کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔ عام آدمی کے لیے بلو اوریجن اور اس کے مقابلے میں دوسرے نجی خلائی پروگرام اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ چند انتہائی دولت مند افراد انتہائی مہنگے راکٹ میں خلائی سفر کر کے اپنی انا کی تسکین کرنا چاہتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ زمین پر انسانیت کو درپیش خطرات کو حقیقی مانتے ہیں اور ان کے نزدیک کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ، وبائی بیماریاں اور دیگر عالمی مسائل کے پیش نظر ایسی حقیقت سے آنکھیں چرانا بے وقوفی ہوگی۔ وجہ کوئی بھی ہو، آج بہت سی کمپنیاں خلا میں انسانی کالونی بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ بیزوس تنہا وہ شخص نہیں ہیں جنہوں نے تجویز کیا کہ زمین سے باہر جا کر رہنے میں ہی انسانی نسل کی حفاظت ممکن ہے، بلکہ کوئی 1 صدی سے لوگ زمین کی فضا سے پرے خلا میں ایک آبادی قائم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی ایسا سیارہ ملا تو وہاں پہلے ہی کوئی مخلوق آباد ہوگی، لہٰذا انسان کی وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوگی اور نہ ہی ہمیں اپنا سیارہ چھوڑ کر وہاں رہنے کی کوئی ضرورت ہوگی۔ تاہم انسان کو یہ بات کچھ عرصہ پہلے ہی معلوم ہوئی ہے کہ کائنات گنجان آباد نہیں ہے اور کائنات کا بیشتر حصہ خالی ہے جہاں انسانی آبادیوں کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ مزید نئی تحقیق سے انسان کو جب سورج کے بارے میں معلومات ملی تو یہ خطرہ بھی سامنے آیا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب سورج بجھ جائے گا، اگرچہ اندازہ ہے کہ ابھی مزید 1 ارب سال تک ایسا نہیں ہوگا۔ دور دراز کے سیاروں تک سفر کے لیے 20ویں صدی کے آغاز پر ایٹم کی دریافت سے اس بات کا امکان پیدا ہوا کہ نیوکلیئر فیول سے چلنے والے اسپیس شپ سے انسان دور دراز کے سیاروں تک پہنچ سکتا ہے۔ ان تمام تصورات سے اس خیال نے جنم لیا کہ اگر انسان ہماری ملکی وے گلیکسی میں نئی آبادیاں قائم کر لیں تو وہ اربوں کھربوں برس تک زندہ رہ سکیں گے، اور انہی نظریات نے بیزوس اور ایلن مسک جیسے ارب پتیوں کو خلا میں انسانی آبادیوں کا خواب دکھایا۔ مسک نسل انسانی کے خاتمے کے بارے میں زیادہ کھل کر بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم مختلف سیاروں پر رہنے لگیں، مثلا مریخ پر، تو پھر نسل انسانی کو مکمل طور پر مٹ جانے کا خطرہ نہیں رہے گا۔ اسپیس ایکس پروگرام کے ارب پتی مالک ایلن مسک گریب فلٹر نامی نظریے سے متاثر نظر آتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق ارتقائی عمل میں کائنات کی ہر شے کا ایک کٹ آف پوائنٹ یعنی ختم ہو جانے کا نقطہ مقرر ہے، اور جب وہ اس مقام پر پہنچتی ہے تو خود بخود مر جاتی ہے۔ مسک کو توقع ہے کہ انسان اس مقام کو بحفاظت عبور کرنے والی پہلی نسل ہوگی۔ تاہم خلائی تحقیق کے میدان میں بے انتہا پیسہ اور شاندار نتائج حاصل کرنے کے باوجود ان ارب پتیوں پر تنقید بھی کی جاتی ہے، کیونکہ ماہرین کا ایک گروپ کا خیال ہے کہ دنیا کو اس وقت انسان کے خود پیدا کردہ مسائل سے زیادہ خطرہ ہے، مثلا کووڈ جیسی عالمی وبائیں اور گلوبل وارمنگ وغیرہ، اور اس وقت انسان اگر کسی دوسرے سیارے پر منتقل ہو بھی گیا تو اول تو یہ سب نقصان دہ چیزیں نئے سیارے پر بھی لے جائے گا، اور دوسرا خدشہ یہ ہے کہ دوسرے سیارے کی کھوج کی بجائے ہمیں زمین کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ زمین پر ہمیں بہت سی آسائشیں میسر ہیں اور انسان نے سینکڑوں سالوں میں خود کو اس کے ماحول کے مطابق ڈھال لیا ہے، اور اسی سازگار ماحول کی وجہ سے انسان سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت دیگر علوم میں زبردست ترقی کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اب سے لاکھوں برس بعد کی بات کریں تو کیا اس وقت نظام شمسی اور ملکی وے میں جا کر بسنے کے تصور پر زیادہ سنجیدگی سے غور کیا جائے گا تاکہ انسان کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے؟
जो लोग आज ऐसे किसी मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में उनके लिए इस पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम उस वक्त तक इंतजार नहीं कर सकते जब इंसानियत मुकम्मल तौर पर मिट जाए। ये तो नाकाबिले तसव्वुर तबाही होगी। दूध पिलाने वाली अनवा की औसत उम्र 1 मिलियन बरस है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इस सिलसिले में कुछ ना किया तो कभी ना कभी हमारे मिट जाने का लम्हा भी आन पहुंचेगा। हम किसी दूसरे सैयारे पर जाकर बसने का फैसला शायद आज के अरबपति नहीं बल्कि आने वाली नस्लें करेंगी। आप इन अरबपतियों की जद्दोजहद के बारे में जो भी कहें, मगर इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने निहायत कम अरसे में खलाई सफर में जबरदस्त तरक्की की है। ताहम अगर इंसान को अपने मुस्तकबिल की खातिर किसी दूसरे सैयारे पर जाना ही है तो इसे 1 या 2 अरबपतियों की ख्वाहिश पर नहीं छोड़ा जा सकता। दुनिया भर के तमाम मुल्कों को मिलकर इस हवाले से कोशिश करना होगी ताकि इंसानी मुस्तकबिल चंद अफराद के हाथों तक महदूद न हो जाए। कौन जाने कि मुस्तकबिल में इंसान को किस किस्म के खतरात पेश आ सकते हैं और ऐन मुमकिन है कि इंसान को खला में ही आबादियां बनाकर रहना पड़े। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।